وكفى بسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. یہ آیت کریمہ سورہ مجادلہ کی ہے. اس کا مختصر تشریح اور تفسیر جو ہے آپ سماعت فرمائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو فافسحوا، کشادگی پیدا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ بھی تمہارے لیے کیا کرے گا؟ وسعت پیدا کر دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ اپنی مجلس سے تو فانشزوا، اٹھ جاؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ایمان والوں کا درجہ تم میں سے بلند کر رکھا ہے، بلند کیا تم میں سے اہل ایمان کو اللہ نے عطا کیا ہے. اور خصوصاً والذین اوتوا العلم درجات، اور خصوصاً اہل علم کا درجہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے. رفع یرفع کے معنی بلند کرنا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پوری طرح کیا ہے؟ باخبر ہے، واقف. مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مجلس کے آداب بتائے ہیں. ہر چیز کے ایک آداب ہوتے ہیں، سلیقے ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس آیت کریمہ میں اللہ نے مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتائے. توجہ کے ساتھ سنیے مجلس کے آداب کیا ہے. اصل میں یہ آیت کریمہ ایک واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام بھی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کیا تھے؟ بیٹھے ہوئے. ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بزرگ صحابہ تشریف لائے. بزرگ صحابہ کو کہتا ہوں بدری صحابہ، جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند، بہت بلند، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ بزرگ صحابہ. تو وہ تشریف لائے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو ان کے لیے کشادگی پیدا کرو. کیا کرو؟ کشادگی پیدا کرو. سمٹ سمٹ کر کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ. ان کے لیے گنجائش پیدا کرو. تو سمٹ سمٹ کر بیٹھنے کی کوشش کی، کشادگی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن جگہ نہیں بنی. تو وہ بزرگ صحابہ کیا کریں؟ کھڑے رہے، اور جو بیٹھے تھے وہاں بیٹھے رہے. تو حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں آداب بتاتا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہو تو آنے والے کا اکرام یہ ہے کہ ان کے لیے جگہ کھانے کی جگہ، بیٹھنے کے لیے جگہ دی جائے. تو گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
تو حضور نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ مجلس میں آئے ہیں اور ان کو جگہ نہیں ملی، کھڑے رہے، وہ لوگ بھی جو ہے ہمارے جیسے نہیں تھے کہ زبردستی اٹھا کو کھڑا کر بھائی اٹھ ایسا اللہ نے کا رتبہ بھی اسی لیے بلند کیا ہے، دونوں بھی جو ہے کھڑے رہے، حضور سے آنے لگا، اتنے بڑے صحابہ آئے اور ان کے لیے جگہ نہ کوئی تھی، یہ اچھی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو فافسحوا، تم ان کے لیے کشادگی پیدا کرو۔ اب ان کے لیے کیا کر سکتے وہ کرو، کیا کرے گا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے کیا کرے گا؟ کشادگی پیدا کرے گا۔ کیا مطلب کشادگی کا؟ کیا جگہ بڑھا دیتے؟ نہیں، کشادگی کا مطلب مفسر کرام نے فرمایا رزق میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری کرے، رزق تو بڑھا دے اور اجر بھی ملے۔ ایک دوسرے کا تم نے اکرام کیا، اکرام مسلم تو بہت بڑی چیز ہے نا، تو اس کا تمہیں سیدھا بھی ملے گا، بدلہ بھی ملے گا، اور تم جو ہے لوگوں کی نظر میں اچھے بھی معلوم ہوگے کہ ہاں یہ باادب شخص ہے۔ تو انسان کو باادب کرنا چاہیے، بے ادب نہیں کرنا چاہیے۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، تو باادب کا مقام کرو۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایسا کرنا چاہیے، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں اٹھایا جائے کہ اٹھ جاؤ تو فانشزوا، اٹھ جاؤ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اہل ایمان کا بھی اللہ نے درجہ بلند کیا ہے، اور خصوصاً اہل علم کا والذین اوتوا العلم درجات۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھو اگر کوئی بڑا کسی کو مجلس سے اٹھا رہا تو اٹھنے میں تردد نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تردد نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ میں جو ہے کم نہیں سمجھنا چاہیے کیا معذرت میرے کو اٹھا ڈالنا، نہیں، یہ ایسا سمجھنا چاہیے کہ گویا کہ استاد شاگرد کو اٹھا رہا۔ بھائی استاد اگر شاگرد کو اٹھائے تو اٹھنا چاہیے کہ نہیں اٹھنا چاہیے؟ تو حضور نے ایسے ہی کیا، ایک وہ جو جگہ جہاں پر کھڑے تھے ان کو کیا کہا تمہیں کھڑا جاؤ، اٹھ جاؤ۔ اب کوئی اشکال کرنا چاہے تو یہاں کر کے دکھائے حضور کے بارے میں، اس کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے، لیکن حضرت آپ کو اشکال کر ڈالتے کہ کیا حضرت میری بے عزتی کر ڈالے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حضرت جو ہے کوئی اور نہیں ہے، یہ حضور کا نائب ہے، وہ اگر اٹھا رہے تو یہ سمجھو یہ استاد شاگرد کو اٹھا رہے۔ تو حضور نے ایسے کیا، اٹھ جا۔ اور مفسر نظام فرماتے ہیں یہاں حضور کا اٹھانا ایسا ہوا کہ استاد شاگرد کو اٹھا رہے اور استاد شاگرد کو اٹھا رہے، ان میں کوئی کمال نہیں۔ ایک تفسیر اس کی ہو کہ حضور نے اٹھایا، دوسری تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں کہ حضور نے جو اٹھایا یہ اس لیے اٹھایا کہ ان سے کہا بیٹھنے والے سے کہ دیکھو اے میرے لگتے جگر ساتھیوں، تم تو بہت دیر سے بیان سن رہے ہو، بیان بہت دیر سے سن رہے ہو، اب ایسا کرو، یہ ایسا سمجھو کہ یہ مہمان آئے ہیں، مہمان کے لیے جگہ خالی کر دو، تمہیں کھڑا ہو جا، مہمان کو بیٹھ کر سنتے۔ تو اس طرح سے حضور کا اٹھانا ہوا، تو یہ حضور کی تربیت۔ تو یہاں سے کئی باتیں معلوم ہو، ایک معلوم بات یہ ہوئی کہ مجلس میں اگر کوئی آدمی آئے تو ان کے لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سمٹ سمٹ کر بیٹھو، ایک ہوگی سمٹ سمٹ کر بیٹھو ان کو جگہ۔ اور دوسرا ادب مفسر نظام نے یہ بتایا کہ اگر گنجائش جگہ کی نہیں ہے تب بھی ایسا کرو کہ تھوڑی سی جو ہے گھسٹ کر بیٹھ جاؤ، تاکہ آنے والے کو محسوس ہو کہ ہاں اس بندے نے میرا ادب کیا، جگہ اچھے نہیں ہے لیکن تب بھی ایسا لکھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا تیسرا ادب یہ ہے
کہ مجلس کا خیال رکھنا اور آنے والے کا خیال رکھنا. آنے والے چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹے کا بھی ادب کرنا، بڑے کا بھی ادب کرنا. اسی طریقے سے ان کو جو ہے دل شکنی نہیں کرنا، دل نہیں توڑنا. دل توڑ ڈالتے ہیں بہت سارے، تو دل نہیں توڑنا. تو یہ سارے آداب مجلس کے بتائے گئے. اور ابھی آیت میں پھر جو ہے ایک اور کام کی طرف نشانی اللہ نے کی کہ کچھ لوگ جو ہے حضور کے پاس آ کر بلا وجہ یہاں پر بیٹھ جاتے تھے. تو اللہ کی طرف سے یہ قانون آیا کہ دیکھو اگر تمہیں حضور سے کوئی سرگوشی کرنا ہے، تنہائی میں بات کرنا ہے، تو سب سے پہلے کام یہ کرو کہ صدقہ کیا فرمایا، مقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ پہلے حکم تھا، پھر حکم بدل گیا. پہلا حکم کیا تھا؟ کوئی بھی جو ہے آتے تھے حضور کا کوئی احترام نہیں، حضور کا کوئی احترام نہیں، بس کوئی بھی آیا ٹائپ لے لیا. یہ نہیں کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب ہے، ان کے کیا کیا تقاضے، کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھ. کوئی آیا بس حضرت کے پاس کیا بیٹھ گیا اور کہا کہ میرے سے بات کی. بھائی اتنا تو خیال رکھو یہ اللہ کے پیارے نبی ہے، کیا کیا کام ہے، کیا کیا ضرورتیں ہیں، اتنا تو خیال. تو اللہ نے قانون یہ بتایا کہ اگر تمہیں اللہ کے پیارے نبی سے تنہائی میں وقت لینا ہے تو کیا کرو؟ پہلے صدقہ دو. اب جب صدقہ دینے کی باری آئی تو منافقین کیا کرنے لگے؟ پیچھے ہٹنے لگے. اسی لیے یہاں پر حدیثوں میں آتا ہے، مفسر نظام نے یہ بات بہت عجیب لکھی ہے کہ صدقہ دینا ایمان والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، منافق کو مشکل لگتا ہے، بخیلوں کو مشکل لگتا ہے. تو جو سچے مومن ہوں گے وہ صدقہ دینے میں کترائیں گے، لیکن جو منافق ہوگا، بخیل ہوگا، وہ صدقہ دینے میں پیچھے ہٹے گا. تو پھر اس کے بعد جو ہے حضور کے لیے حکم بدلا کہ دیکھیے آگے چل کے جو ہے پھر یہ حکم بدل گیا. پھر وہ صدقے کا معاملہ نہیں. پھر اس کے بعد صحابہ سمجھ گئے کہ ایک باوقار آدمی ہو، باصلاحیت آدمی ہو، اللہ نے ان کو کوئی انتخاب کیے ہوں کسی چیز کے لیے، تو صحابہ سمجھ گئے کہ ایسے لوگوں سے ہر وقت تنہائی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سارے کام ہوتے ہیں. یہی سے حضرات علماء کرام نے بھی ادب بتایا کہ حضرت سے اگر کبھی بات کرنی ہو تو ان سے پہلے اجازت وقت ہے کہ نہیں ہے ان سے پوچھ. یہ نہیں کہ اٹھے بیٹھے بلا دی کہ بھائی علماء کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اس لیے کہ یہاں حضور کو سکھایا جا رہا ہے، حضور کے صحابہ کو سکھایا جا رہا ہے کہ کسی مستند اور اللہ کے کسی چہیتے بندے سے اگر بات کرنا تو اس سے کیا لو وقت مانگو. لیکن آج ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. اٹھتے بیٹھتے جب کسی کو چاہا حضرت کو راستے میں روک لیتے، کہیں جا روک لی، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بھائی یہ تو خیال ہے تو حضرت کس کام سے جا رہے، کس پوزیشن میں، کون سے ٹینشن میں، کچھ نہیں. یہ قرآن سکھا، قرآن سکھاتا ایسا نہیں کرنا. ایک اور مسئلہ سن، اسی ذیل میں مفسر نظام نے لکھا کہ جب دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، کیا جب دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہو تو تیسرے آدمی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ چپکے سے ان کے دونوں کے پاس جا کر بیٹھے. نہیں، گنجائش نہیں. بھائی کیا پتا ان کو کیا خاص راز کی بات کر رہے ہو، تم جا کے ان کو دخل دینے لگے. ہاں اگر بیٹھنا ہی ہے تو ان دونوں سے اشارے سے پوچھ لو، ان دونوں سے اشارے سے پوچھ لو کیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں، آئے کبھی، کیا میں آ سکتا ہوں. اگر انہوں نے بولے ہاں یس تو آپ جا کر بیٹھ جائے. نہیں تو ضرورت کیا پتا سب کچھ میں کچھ باتیں کر رہے، راز کی باتیں کر رہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے.
یہ مسئلہ سمجھتا ہے کہ کسی کی سرگوشی میں خلل نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله.